کو انہوں نے جیسے بہت بڑا کمال کو انہوں نے کام کیا ہے، بڑی بہادری کا کام کیا ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو ہم نے قتل کیا، یقیناً قتل کیا، وہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتے ہیں جملہ معترضہ کے ذریعے کہ حالانکہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ہی سولی پہ چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے گھپلا ہو گیا، مشتبہ بنا دیا گیا۔ اور جو لوگ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ بھی یعنی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اشارہ ہے عیسائیوں کی طرف، انہوں نے قتل کیا، اس کا وہ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں قتل کیا، لیکن بعد میں دوسری جو ہے امت انہی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہیں، یعنی عیسائی اس بات کو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، انہیں سولی پہ چڑھایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہے کہ جو اس طرح کے اختلافات کرتے ہیں ان کے بارے میں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا، تو حقیقت میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی علمی دلیل یا سند نہیں ہے، بس اپنے گمان کی جو ہے پیروی کر رہے ہیں۔ اور ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یقیناً انہیں یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ یعنی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی یہ بھی شان بتلائی کہ کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کی موت سے، عیسیٰ کی موت، تو جب حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، ان کی موت ہوگی، تو اس وقت کے جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے سب کے سب کیا ہے، ان پر ایمان لائیں گے، یہ مفہوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی اہل کتاب ہوگا اپنی موت سے پہلے ان کے اوپر ایمان لائے گا۔ تو اس کے بارے میں کوئی ہمارے سامنے واضح دلیل یا واضح روایت نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں کہ یہ یعنی ہر زمانے کے ان کے ماننے والے ہیں، یا خاص جب وہ دوبارہ آئیں گے اس زمانے کے ان کے ماننے والے، کہ وہ اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت، اور یہ کہ جس طرح سے انہیں اٹھایا گیا اس چیز کو، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو، اور پھر یہ کہ ان کی موت ہوگی اس کو، ان سب چیزوں کو وہ مانیں گے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ تو یہ سارے جو مظالم ہوئے یہودیوں کی طرف سے ان کا ارتکاب کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری پاکیزہ چیزیں جو اصلاً ان کے لیے حلال کی گئی تھی ہم نے حرام کر دی، اور چونکہ بکثرت وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور ربا لیتے، سود کھاتے تھے، اور حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں کے مال اور بھی دوسرے ناجائز اور باطل طریقوں سے ہڑپ کرتے تھے، کھاتے تھے۔ تو اس طرح کے تمام کافر یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ البتہ اب یہی بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے وہ طبقہ جس کی جا بجا تعریف ہوتی چلی آ رہی ہے، اگرچہ تھوڑا وہ طبقہ تھا بہت ہی مختصر، لیکن فرمایا کہ البتہ وہ لوگ جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے۔ رسوخ کا مطلب ہوتا ہے پختگی، یعنی یہودیوں میں واقعتاً جو اہل علم ہیں جنہیں اس میں رسوخ حاصل ہے، تو ان میں سے جو رسوخ رکھنے والے ہیں اور مومن ہیں، تو یہ لوگ ہیں کہ ایمان لائیں گے یا ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور حقیقت میں حقیقی معنوں میں یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اچھا گروہ ہے کہ پہلے بھی وہ ایمان رکھتا رہا اپنی کتاب پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لایا، اور وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا، اور وہ جو بھی ایمان کے اور اسلام کے تقاضے اور مطالبے ہیں لوگوں سے ان کو انہوں نے پورا کیا۔ تو فرمایا کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو انہیں ہم اجر عظیم سے نوازیں گے، اجر عظیم عطا کریں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو محفوظ کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کی نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے. ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں باز آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے وہ بالاتر ہے اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں اور ان کی حفاظت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے.
मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे और अल्लाह अपने फजल से इनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं इनमें से किसी को भी वो न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे, उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल व करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। लोग तुमसे कलाला के मामले में पूछते हैं, कहो अल्लाह तुम्हें फतवा देता है अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और इसकी एक बहन हो तो इसके तरके में से निस्फ आएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हों तो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का अखेरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ी करता है ताकि तुम भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। तो यहाँ फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके कि जिस तरह से हमने पहले हज़रत नूह की तरफ वही की और उनके बाद जितने अम्बिया किराम आए उनकी तरफ वही की, और फिर कुछ और अम्बिया किराम के नाम गिनाए गए यहाँ पे हज़रत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़, याकूब और औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे अम्बिया किराम। जिस तरह इनकी तरफ हमने वही की उसी तरह से आपकी तरफ भी हमने वही की। यानी ये वही का तजुर्बा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, या पहले आप नबी नहीं है कि जिसकी तरफ वही भेजी गई है, तो वही आती रही है। बहुत सारे अम्बिया किराम गुजर चुके हैं। और इसी तरह से हज़रत दाऊद का तज़किरा किया कि उन्हें तो हमने ज़बूर अता की, और बहुत सारे अम्बिया ऐसे हैं कि जिनका नाम तो हमने आपको बताया, और उनके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिनका नाम आपको नहीं बताया। तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम अम्बिया का इल्म नहीं था, इसलिए कि 1,24,000 नबी आए हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर आपके वक्त तक बेशुमार अम्बिया आए, और हर इलाके हर ज़बान में और हर ज़बान में आए हैं। तो जाहिर है कि 1,24,000 की लिस्ट बहुत लंबी है। तो खुद अल्लाह ताला फरमाए कि रसूलन लम नक़्सुसहुम अलैक, बहुत सारे रसूल हैं जो जिनका बयान हमने आपसे नहीं किया, जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। और हज़रत मूसा का तज़किरा खास तौर से यूँ किया कि मूसा से तो बिल्कुल सरीहन अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की, जैसे गुफ्तगू की जाती है। तो ये सारे अम्बिया जो आपसे पहले भेजे गए उसी तरह से हमने आपको भेजा है। किस लिए भेजे गए? इनको रसूल बनाकर, यानी अपना पैगाम हमने लेकर भेजा उनको, ताकि वो जाएं लोगों के अंदर तबशीर और इंज़ार का काम करें। तबशीर और इंज़ार यानी जो शख्स अल्लाह के रसूलों की दावत मान लेगा और उसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करेगा तो उसके लिए बशारत खुशखबरी है कि उसे अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत मिलेगी, नाम मिलेगा। लेकिन जो लोग इसका इनकार करते, नहीं मानते और कुफ्र की रविश पर वो बाकी रहेंगे, अम्बिया अलैहिस्सलाम की दावत को झुटलाएंगे, तो इंजार ये है कि उन्हें आगाह कर दिया जाए कि ऐसी शक्ल में उनका अंजाम बड़ा ही बुरा होगा और उनका ठिकाना जो है जहन्नम होगी। तो फरमाया कि आपको हमने इसी तरह से रसूल बनाकर भेजा जिस तरह से दूसरों को भेजा, ताकि लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई उज़्र बाकी न रह जाए कि अल्लाह ताला आप हमें पकड़ रहे हैं, जबकि आपकी तरफ से तो कोई हमें आया ही नहीं, हमारे पास आए नहीं जो बताए कि आप क्या तरीका, कौन सा तरीका पसंद करते हैं, किस तरह से चाहते हैं कि हम ज़िंदगी बसर करें। हमें तो कोई हमारे पास आए नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। तो इस मकसद से अम्बिया किराम की बेइज्जत हुई और आपको इसी मकसद के लिए भेजा है। अब लोग नहीं मानते हैं तो ना माने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपने बारे में फरमा रहे हैं कि अल्लाह